الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، قرآن کریم کی پہلی آیت پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے، جس کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے، جس کا ترجمہ ہے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اس کے متعلق جو ضروری باتیں تھیں وہ کل کی مجلس میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری آیت ہے الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں بیان کی گئی ہے، رحمان اور دوسری صفت ہے رحیم۔ اردو کے اندر اس کے ہم معنی کوئی لفظ نہیں ہے، اس لیے مجبوراً ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ جو بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے، لیکن عربی میں ان کا معنی ہے اور دونوں میں فرق بھی ہے۔ رحمان کا معنی ہے کہ جس کی رحمت بہت وسیع ہو، یعنی جو اپنوں کے اوپر بھی اور غیروں کے اوپر بھی، اپنے ماننے والوں کو بھی اور نہ ماننے والوں کو بھی، سب کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے، سب پر رحمت نازل کرے۔ اور الرحیم کا معنی ہے کہ جس کی رحمت کامل و مکمل ہو۔ تو رحمان اور رحیم میں فرق یہ ہوا کہ رحمان جس میں وسعت زیادہ ہوتی ہے اور رحیم اس میں گہرائی اور کمال زیادہ ہوتا ہے۔ یہ دنیا صفت رحمان کا مظہر ہے۔ دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی صفت رحمان کا کرشمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر ایک کے لیے وسیع ہے، اللہ کا ماننے والا ہو یا اللہ کا دشمن ہو، اللہ کا فرما بردار ہو یا اللہ کا نافرمان ہو، سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ رحم کا معاملہ کرتے ہیں، سب کی پرورش کرتے ہیں، سب کو پالتا ہے اور سب کی روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے، چاہے وہ اس کے ماننے والے ہو یا نہ ماننے والے ہوں، سب کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے۔ حتیٰ کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں، اس کا انکار کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی پرورش کرتا ہے اور ان کو بھی کھانے پینے کے لیے سامان دیتا ہے، روزی روٹی دیتا ہے، رہنے کے لیے مکان، کپڑے اور جائیداد وغیرہ دیتا ہے۔ اور آخرت صفت رحیم کا مظہر ہے۔ آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی صفت رحیم کا مظاہرہ فرمائیں گے۔ آخرت میں جو اللہ کی رحمتیں ہوگی وہ کامل اور مکمل ہوگی۔ وہاں رحمتیں اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو اور ایمان والوں کو دیں گے۔ جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رحم کا معاملہ آخرت میں نہیں فرمائیں گے۔ اور دنیا کے اندر جو رحمتیں ہیں وہ کامل نہیں ہیں، عام تو ہے، سب کو دی جاتی ہے، لیکن وہ کامل نہیں ہے۔ اس کے اندر غم کا خدشہ ہوتا ہے، جتنی بھی خوشی مل جائے لیکن ساتھ میں غم کا شائبہ بھی ہوتا ہے، راحت مل جائے تو اس میں تکلیف کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ دسترخوان کے اوپر کھانا لگا ہوا ہے، لذیذ کھانا ہے، کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، مزے لے رہے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ اندیشہ بھی ہے کہ پیٹ میں گڑبڑ ہوگی، بدہضمی ہو جائے گی، میں بیمار پڑ جاؤں گا، کہ جو کھانا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن آخرت کے اندر جو اللہ تعالیٰ کھانا دیں گے اس میں نہ پیٹ کے خراب ہونے کا اندیشہ ہوگا، نہ بدہضمی کا اندیشہ ہوگا، نہ ختم ہونے کا اندیشہ ہوگا اور نہ موت کا اندیشہ ہوگا۔ اسی طرح آخرت کے اندر جو راحت اللہ تعالیٰ دیں گے وہ راحت کامل و مکمل ہوگی۔
اس کے اندر غم کا پہلو نہیں ہوگا، راحت ہے تو بس راحت ہی راحت، سکون ہے تو سکون ہی سکون، اور چین ہے تو چین ہی چین رہے گا، وہاں کوئی غم اور ٹینشن نہیں ہوگا۔ مشکات شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام کے پاس جب قیدی لائے گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب قیدی لائے گئے تو ان قیدیوں کے اندر ایک عورت تھی جس کا دودھ پیتا بچہ تھا، لیکن جنگ کی افراتفری کے اندر وہ بچہ اسے چھوٹ گیا، اسے گم ہو گیا۔ تو قیدیوں کے اندر یہ عورت تھی، اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی، دودھ پیتا بچہ تھا تو جس کی وجہ سے چھاتی کے اندر دودھ بھی بھر گیا تھا۔ یہ عورت بے چین تھی، پریشان تھی، ادھر ادھر بھٹک رہی ہے، جو بچہ نظر آتا ہے اس کو اپنے سینے سے لگاتی ہے، پھر چھوڑتی ہے، دوسرے بچے کو اٹھاتی ہے، اپنے سینے سے لگاتی ہے۔ تو یہ عورت ادھر ادھر ماری پھر رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہ عورت اپنے بچے کو دوزخ میں پھینک سکتی ہے، آگ میں ڈال سکتی ہے۔ تو بھائی یا رسول اللہ، یہ کیسے پھینک سکتی ہے؟ اسے مل جائے گا تو وہ اپنے سینے سے لگائے گی، آگ میں تھوڑی پھینکے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس عورت کے اپنے بچے سے زیادہ مہربان ہے، یعنی یہ عورت اپنے بچے سے جتنی مہربان ہے، جتنی محبت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اس سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، نبی علیہ السلام اپنے رب سے روایت کرتے ہیں، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، کہ اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے، یعنی میں نے اپنے اوپر یہ لازم کر دیا ہے کہ میں کسی کے اوپر ظلم نہیں کروں گا، کسی کا حق نہیں ماروں گا، اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، لہذا تم آپس میں ظلم نہ کرو۔ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، اے میرے بندو، تم سارے کے سارے گمراہ تھے، تمہیں کچھ پتہ نہیں تھا، اپنے رب کی کوئی پہچان نہیں تھی، میں نے تمہیں ہدایت دی، میں ہدایت دیتا ہوں، لہذا تم مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، اے میرے بندو، تم سارے کے سارے بھوکے تھے، کھانے پینے کے لیے تمہارے پاس سامان نہیں تھا، اور نہ تمہارے بدن کے اندر اتنی قوت تھی کہ تم کھانے کا انتظام کر سکو، میں کھلاتا ہوں، تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستقسونی اکسکم، اے میرے بندو، تم سارے کے سارے ننگے تھے، پہننے کے لیے تمہارے پاس کپڑے نہیں تھے، میں نے تمہارے اندر ایک قوت دی تو تم نے کچھ پیسے کمائے اور اپنے کپڑوں کا انتظام کیا ہے، تو کپڑے حقیقت میں پہناتا ہوں، لہذا مجھ سے کپڑے مانگو، اکسکم، میں تمہیں کپڑے پہناؤں گا۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا، اے میرے بندو، تم رات اور دن میری نافرمانی کرتے رہتے ہو، گناہ کرتے رہتے ہو، اور میرا حال یہ ہے کہ میں معاف کرتا رہتا ہوں، لہذا مجھ سے معافی مانگو، فاستغفرونی اغفر لکم، مجھ سے مغفرت مانگو، مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، کہ یا ایھا الناس، ایمان والے بھی نہیں بلکہ تمام لوگوں سے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو یا مشرک ہو، سبھی سے اللہ مخاطب ہو کر فرما رہا ہے، یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم، اے لوگو، تمہیں کس نے اپنے رب سے گمراہ کر دیا ہے، دھوکے میں ڈال دیا ہے، غفلت میں ڈال دیا ہے، ایسا پیارا رب، الذی خلقک فسواک فعدلک، کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور پیدا بھی ایسا کیا کہ معتدل تمہیں قد و قامت دیا، سارے اعضاء کو مناسب رکھا، فسواک، اور درست بنایا تمہیں، اور فی ای صورت ما شاء رکبک، اور کتنی خوبصورت تمہیں صورت کے اندر ڈھالا ہے، تو ایسے کریم رب سے تم دھوکے میں کیوں پڑے ہو؟
تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار بھرے الفاظ میں یہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، معافی مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اس کی رحمتیں بہت وسیع ہیں۔ کوئی بندہ اس سے مانگتا ہے تو وہ ناراض نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کو تو خوشی ہوتی ہے۔ دنیا میں اگر کسی آدمی کے پاس ہم جائے اور معافی مانگے تو ہو سکتا ہے وہ ناراض ہو جائے، غصے کا اظہار کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حال یہ ہے کہ وہ ناراض نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کو تو اور زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ایک مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کہ ایک آدمی ہے، اسے سفر کے لیے جانا ہے، تو وہ سواری کا انتظام کرتا ہے، اور لمبا سفر ہے اس لیے کھانے پینے کا سامان توشہ اس سواری کے اوپر رکھتا ہے۔ ابھی آدمی سفر کے لیے روانہ ہو گیا، چلتے چلتے ایک بیابان جنگل میں پہنچتا ہے، وہاں کھانے پینے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے اور نہ رہنے سہنے کے لیے کوئی چیز ہے، بس ایک درخت ہے، اس درخت کے نیچے وہ تھوڑی دیر آرام کے لیے لیٹ جاتا ہے۔ اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی سواری غائب ہے۔ ابھی آدمی پریشان ہے، اپنی سواری کو تلاش کر رہا ہے، اس لیے کہ کھانے پینے کا جو سامان تھا وہ تو سواری کے اوپر تھا۔ یہ آدمی بڑا پریشان ہے کہ کھانے کا کوئی سامان نہیں ہے، پینے کا کوئی سامان نہیں ہے، اب میں بھوکا اور پیاسا مر جاؤں گا۔ تو یہ آدمی بڑا پریشان ہے، حیران ہے، جنگل میں ادھر ادھر گھوم رہا ہے، اپنی سواری کو تلاش کر رہا ہے۔ بالآخر وہ نا امید ہو گیا کہ اب سواری ملنے والی نہیں ہے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے میں مر جاؤں گا۔ تو اس نے سوچا کہ اچھا، جہاں میری سواری گم ہو گئی تھی وہیں جا کر مر جاتا ہوں، مرنا تو ہے ہی اب بھوکے پیاسے، کوئی کھلانے پلانے والا تو ہے نہیں، اس لیے جس جگہ میری سواری گم ہو گئی تھی وہاں جا کر میں سو جاؤں گا، وہیں جا کر بھوکا اور پیاسا مر جاؤں گا۔ چنانچہ آدمی مرنے کے ارادے سے اس درخت کے پاس آتا ہے اور وہاں لیٹ جاتا ہے، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ سواری موجود ہے اور اس سواری کے اوپر جھوکا تو اس کا سامان بھی رکھا ہوا ہے۔ ابھی آدمی بہت خوش ہو جاتا ہے، خوشی میں پھولا نہیں سماتا ہے، کہنے لگتا ہے کہ اے اللہ، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ خوش ہو کر شکر ادا کرنے کے لیے کہنا تو اس کو یہ تھا کہ اے اللہ، تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، لیکن زبان پھسل گئی۔ مارے خوشی، آدمی جب زیادہ خوشی میں ہوتا ہے تو زبان سے کیا نکلتا ہے اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، تو وہ بہت زیادہ خوش ہے، زبان اس کی پھسل گئی اور الٹا کلمہ نکل گیا۔ یہ مثال نقل کرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنے رب کے پاس جا کر معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو کوئی بندہ اگر اللہ کے دربار میں جا کر مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں، ناراض نہیں ہوتے ہیں، اور جتنے بھی بڑے گناہ ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ چاہے پوری زندگی وہ اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، 70 سال 80 سال اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، پھر بھی وہ اللہ کے دربار میں آتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ، مجھ سے غلطی ہو گئی، تیری نافرمانیاں ہو گئی تھی، تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ بلکہ وہ تو 99 آدمیوں کے قاتل کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، اس تفصیل میں نہیں جانا ہے، لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ 99 آدمی کا قاتل تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ ایک حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے نقل کر کے، یا عبادی لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے میرے بندے، تو گناہ کرتے رہے، دن رات گناہ کرتا رہے، یہاں تک کہ تیرے گناہ کی وجہ سے زمین بھر جائے، سمندر بھر جائے اور پہاڑ دب جائے، حتیٰ کہ گناہ کا ڈھیر لگتے لگتے آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگے، فاستغفرنی، پھر تم مجھ سے معافی مانگے، اغفر لکم ولا ابالی، اس کے بعد تم مجھ سے معافی مانگتا ہے، یعنی اتنے زیادہ گناہ کرنے کے بعد بھی بخشش کا طلبگار بن کر میرے دربار میں آتا ہے تو میں تجھے معاف کر دیتا ہوں، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ اتنے بڑے نافرمان کو میں نے بخش دیا۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر پہلا سبق تو یہ ملتا ہے کہ اللہ کی ذات بڑی رحیم ہے، بڑی کریم ہے، رحم کرنے والی ہے، لہذا ہمیں اس کی رحمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔
ہم سے غفلت ہو جاتی ہے کہ اللہ تو بڑا مہربان ہے، بخشنے والا ہے، اور گناہ کر، تو یہ فائدہ اٹھانا نہیں ہوئے تو غلط فائدہ اٹھانا۔ تو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اسے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کی رحمتوں کو جتنا ہو سکے اتنا لوٹنا چاہیے۔ اور دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالی ہم پر مہربانی کا معاملہ کرتا ہے، ہم بھی اللہ کی دوسری مخلوق کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرے، رحم کا معاملہ کرے۔ حدیث میں ہے من لا یرحم لا یرحم، کہ جو دوسروں کے اوپر رحم نہیں کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی رحم نہیں کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اگر میرے اوپر رحم کیا جائے، اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربان ہو، تو ہمیں بھی دوسروں کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرنا پڑے گا، شفقت کا معاملہ کرنا پڑے گا۔ ایک حدیث ہے جسے حدیث مسلسل بالاولیت کہتے ہیں، جو علماء ہے وہ جانتے ہیں کہ جب کوئی نیا طالب علم جب پہلی مرتبہ اپنے استاذ کے پاس حدیث پڑھنے کے لیے آتا ہے تو سب سے پہلے یہ حدیث پڑھائی جاتی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں حدیث مسلسل بالاولیت۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ جو لوگ مہربانی کا معاملہ کرتے ہیں، رحم کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض، لہذا تم زمین والوں کے اوپر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے۔ اس لیے دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے، دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ ہم اللہ کی دوسری مخلوق کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کریں۔ آج آدمی یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے تو معاف کر دے، میرے ساتھ تو مہربانی اور شفقت کا معاملہ کرے، لیکن جب میری بات آئے تو میں دوسرے کو معاف نہ کروں۔ تو ایسا نہیں ہے۔ آیت کریمہ سے دونوں سبق ملتے ہیں کہ جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر مہربان ہو، وہ ہے مہربان، مہربانی کرتا ہے، اور دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ ہم بھی اللہ کی دوسری مخلوق کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ بڑے مہربان ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کی قدرت کی کرشمہ سازی ہے۔ اے اللہ آپ چھوٹے چھوٹے ذروں کو چمکا کر آفتاب و مہتاب بنانے والے ہیں۔ اے اللہ پانی کے قطروں کو ملا کر ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کو آپ وجود بخشتے ہیں۔ ریت کے ذرات کو ملا کر نگاہوں کے انتہا تک پھیلے ہوئے وسیع و عریض جنگل کو آپ وجود عطا کرتے ہیں۔ اے اللہ پانی کا ایک قطرہ اگر وہ آسمان سے ٹپک کر زمین کے اوپر گرے تو ہم اسے بارش کرتے ہیں۔ اے اللہ اسے قطرے کے تو کئی طرح سے صورتیں دیتا ہے، جب وہ سیپی میں بند ہو جائے تو موتی کی شکل دے دیتا ہے، انسان کے پیٹ کے اندر جائے، پیشاب کی راہ سے نکلے تو اسے پیشاب کہتے ہیں، آنکھوں سے نکلتا ہے وہ قطرہ تو اسے آنسو کہتے ہیں، جسم سے نکلتا ہے تو اسے پسینہ کہتے ہیں۔ اے اللہ ایک ہی پانی کا قطرہ ہے، تو نے کتنی شکلیں دی ہیں۔ اے مہربان اللہ رحم کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ آپ تو بڑے بڑے گنہگاروں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اے اللہ آپ رحم فرما دیجیے۔ اے اللہ جب قارون زمین میں دھسنے لگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بار بار درخواست کر رہا تھا، اے اللہ حضرت موسیٰ نے معاف نہیں کیا، زمین میں دھسا دیا، تو آپ کی رحمت جوش میں آئی اور حضرت موسیٰ سے وحی کی تھی، اے موسیٰ اس نے آپ کو کئی مرتبہ پکارا، آپ نے معاف نہیں کیا، اگر وہ مجھ سے ایک مرتبہ بھی معافی مانگتا میں اسے معاف کر دیتا۔ اے اللہ تو اتنے بڑے گنہگار کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اے اللہ ہم پیارے حبیب کی امت ہیں، ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ ان ظالموں کو آپ نے کیوں معاف کر دیا۔ اے اللہ معاف فرما دیجیے، ہمارا کام بن جائے گا۔ اے اللہ ہمارا کام بن جائے گا، آپ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اے اللہ آپ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے۔
اے اللہ اب تک کی جتنی زندگی گزری ہے اے اللہ غفلتوں سے گزر گئی، ہم انسان ہیں، اے اللہ معاف فرما دیجیے، اور بقیہ جو زندگی رہ گئی ہے اسے اور اچھے طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اے اللہ رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، رمضان کے روزوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں بس تیری رضا کے لیے، اے اللہ تیرا حکم ہے اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویحوں کو قبول فرما۔ اے اللہ اگر آپ نے اسے اکارت کر دیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ اے اللہ ہماری محنتیں ضائع ہو جائیں گی، اور آپ کا تو وعدہ ہے کہ آپ احسان کرنے والے اور نیکی کرنے والوں کے بدلوں کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ اے اللہ بہتر بدل عطا فرمائیے۔ اے اللہ آخرت کی زندگی کو بھی آسان فرما دے، آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین اگر زندہ ہیں، اے اللہ ان کے عمروں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور اگر وہ تیرے پیارے ہو گئے ہیں اے اللہ ان کی بخشش فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، کروٹ کروٹ ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا۔ اے اللہ جنت کی ہوائیں چلا دے۔ اے اللہ رحم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ملک میں امن و امان قائم فرما، اسلام کا غلبہ فرما۔ اے اللہ مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہ و مراکز کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مساجد تیرا گھر ہے، اے اللہ یہ تیرے گھر ہے، تو حفاظت نہیں کرے گا تو کون کر سکتا ہے؟ ہم تو کمزور ہیں، ہم اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، اے اللہ تیرے گھر کی حفاظت کیسے کریں؟ اے اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اسے نمازوں سے آباد فرما، تیری یادوں سے آباد فرما۔ اے اللہ کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں جو بھی بیٹھا ہے اے اللہ ہر ایک کی جائز مرادوں کو پوری فرما۔ اے اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو دور فرما، ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ فرما بردار بنا۔ اے اللہ علماء ربانیین اور قدوسین پیدا فرما۔ اے اللہ اس بستی میں خصوصی رحمت پیدا فرما۔ اے اللہ تیرے خاص بندے پیدا ہو، ایسا ماحول قائم فرما۔ اے اللہ رحم کا معاملہ فرما، مال و دولت میں برکت عطا فرما، عزت و آبرو میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعا کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کے فعل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔